حضرت مریم علیہ السلام ایک روز اپنے مکان میں الگ بیٹھی تھیں کہ آپ کے پاس جبرائیل امین ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے۔ مریم علیہ السلام نے جو ایک غیر آدمی کو اپنے پاس موجود دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اور دیکھو، خدا سے ڈرنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا، ڈرو مت، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ مریم بولیں، بیٹا میرے ہاں کہاں سے آئے گا جبکہ میں ابھی بیاہی ہی نہیں گئی اور کسی آدمی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کوئی بدکار بھی عورت نہیں ہوں۔ جبرائیل بولے، یہ ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر بھی بیٹا دینا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اور یہ بات بھی مجھے آسان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے اپنی رحمت کا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی کا مظاہرہ کریں، اور یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت مریم یہ بات سن کر مطمئن ہو گئیں۔ پھر جبرائیل امین نے ان کے گریبان میں ایک پھونک ماری تو مریم علیہ السلام اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ آپ کا بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے حمل کا علم آپ کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو بیت المقدس کا خادم تھا۔ وہ حضرت مریم کے زہد و اتقاء اور آپ کی عبادات اور مسجد سے غیر حاضری یاد کرتا، اور پھر آپ کا حاملہ ہو جانا دیکھتا تو بڑا حیران ہوتا کہ یہ کیا بات ہے۔ آخر ایک دن اس نے جرأت کر کے مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا اور بات اس طرح شروع کی کہ اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم کے ہی پیدا کی اور درخت بغیر بارش کے اپنی قدرت سے لگائے؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ یوسف نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب امور پر قادر ہے، اور میرا شبہ رفع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی آئیں، اور اس لیے وہ ایک دور جگہ چلی گئیں، اور جب بچہ جننے کا درد شروع ہوا تو آپ ایک خشک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئیں۔ فضیحت و ندامت کے اندیشہ سے بولیں، ہائے، کسی طرح میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ مریم نے جب یہ بات کہی تو انہیں ایک آواز آئی کہ اے مریم، اتنے تنہائی کا، لوگوں کی چیمگوئی کا اور کھانے پینے کا کوئی غم نہ کر۔ تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور اس کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ کر اسے ہلا۔ چنانچہ مریم نے اس درخت کو ہلایا تو وہ فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اسے تازہ پھل بھی لگ گیا اور پکی کھجوریں گرنے لگیں۔ پھر جب آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آواز آئی کہ لے، پھل بھی کھا، پانی بھی پی، اور اپنے نور عین بچے سے بھی آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھ، اور جب کوئی شخص تجھ سے اس معاملے میں پوچھے تو تم خود کچھ مت کہنا، بلکہ اسی اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے کہا کہ اے مریم، تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، افسوس تم نے یہ بہت بری بات کی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس سے کہو۔ لوگ یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آ گئے اور بولے کہ ہم اس دودھ پیتے پنگوڑے کے بچے سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مبارک کیا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے وہ لوگ حیران اور خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔